سورہ بقرہ آیت نمبر 158، دوسرا پارہ آیت نمبر 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الصفا والمروۃ، بشک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں میں نہیں وہ طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی طرف سے کوئی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالی قدرداں ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتارا صاف حکموں میں سے، یعنی واضح احکامات میں سے، جو بینات بھی مطلب واضح باتیں ہیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، صاف واضح ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس، اور بعد اس کے کہ ہم ان کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر چکے ہیں، فی الکتابی، کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے کام کو درست کیا، وبینوا، اور حق کو بیان کر دیا، یعنی واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت بڑا معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ تحویل قبلہ کے احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلے جو احکامات اور عقائد کی بیان شروع ہوا، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی، چونکہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جو انسان کا دل اس کو نہیں مانتا، انسان کے دل اس کو نہیں مانتا، لیکن دل مانے یا نہ مانے، اب انسان چونکہ اللہ کا بندہ ہے، اب یہ سوال ختم ہو چکا ہے کہ میں کیوں اللہ کی مانوں، اب اس کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کی مان کے ہی چلے، اس کے علاوہ تو اس کے لیے کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں، جتنے بھی اعضاء دیے ہیں، اب یہ ہیں اللہ کے، اسی وجہ سے خودکشی بھی حرام ہے۔ اب کوئی آدمی اپنی مرضی سے اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا بغیر کسی وجہ سے، یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب ایسا مرض آ گیا جو باقی جسم کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اپنی مرضی سے اپنی انگلی تک نہیں کاٹ سکتا۔ یہاں تک کہ خود آدمی اپنے آپ کو تھپڑ مارے، یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو بھی منع کیا کہ جسم کو نقصان پہنچائے، خود اپنے بال نوچے، ایسے کھینچے، یہ بھی شریعت نے اسے منع کیا۔ کیوں؟ یہ اس کے اپنا یہ مالک نہیں ہے، ان اعضاء جوارح کا مالک اور خالق اللہ ہے، اس کو صرف استعمال کے لیے دیے ہیں، اور استعمال کی اجازت بھی صرف ان کاموں میں اجازت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ استعمال کر سکتے، جہاں پہ اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کو آپ نے وہاں پر نہیں استعمال کرنا، وہاں پہ جو استعمال کر رہا ہے
اسی پر قیامت کے دن پکڑ ہوتی ہے۔ میں نے منع کیا تھا، منع کرنے کے باوجود تم نے یہاں دیکھا، اب وہاں پہ پکڑ۔ میں نے منع کیا تھا کہ یہاں پہ اس وضو کو استعمال نہیں کرنا ہے، حلال جگہ پہ استعمال کرنا ہے، حرام پہ نہیں استعمال کرنا۔ اب تم نے استعمال کیا ہے، اس لیے یہاں پہ پکڑ ہوگی اللہ کا۔ تو میں کر رہا تھا کہ چونکہ انسان بندہ ہے، غلام ہے، تو ایک تو اس کو چونکہ اپنے فائدے نقصان کا پتہ نہیں ہے، تو بعض اوقات کوئی ناگواریاں آ جاتی ہیں، تو اس ناگواری پر صبر کی تلقین، سب سے پہلا سبق صبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب اعلان فرمایا نبوت کا تو سب سے پہلے اپنوں نے پتھر مارے، ان پر صبر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو جی میں اب ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، نہیں، اللہ نے انتظام صبر کا حکم دیا۔ اور جب صبر کا حکم دیا، اس صبر پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی، اور پھر جب جنگ کا حکم، مقابلے کا حکم آیا، اجازت ملی، تو 313 ہیں دوسری طرف، اور 313 بھی خالی ہاتھ ہیں، دوسری طرف 1000 ہیں اسلحے سے لیس ہیں۔ اللہ ان کو کیا ان اللہ مع الصابرین، پہلے صبر کر چکے ہیں، پہلے صبر کر چکے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی دیا اور اپنی مدد بھی دکھائی، اور مدد نقد مدد اللہ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلا سبق جو احکامات شروع ہوئے، تو پہلا سبق کیا پڑھایا؟ صبر، کہ صبر کرو، اور پھر صبر کے فضائل بیان کیے۔ اس کے بعد یہ جو ان صفا والمروہ آج کے سبق ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ صبر کے بعد پہلا سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جہاں پر شرک کا شبہ بھی ہو، صحابہ کی شان تھی کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ پھر جہاں پر شبہ ہوتا تھا صحابہ کو کہ شاید یہاں پہ شرک ہو سکتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ نہیں، یہاں پہ شرک نہیں۔ بات یوں تھی کہ صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں حرم شریف کے اندر، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ صفا پہاڑی کے نشان بھی موجود ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کر دیا ہے، ٹائلیں وغیرہ لگا دی، لیکن شیشے میں بند کر کے صفا پہاڑی بھی ہے، اور جو مروہ پہاڑی ہے وہ تو شیشے میں خیر اتنی بند نہیں ہے، اس اوپن بھی ہے، لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھتے بھی ہیں، اس طرح فن ہے، پتھر ٹائپ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی لیکوڈ سی ایسی چیز کر دی ہے تاکہ کوئی زخمی نہ ہو، بہرحال نشان موجود ہے اس کا، وہ پہاڑی موجود ہے، اور اسی طرح وہ اونچی جگہ ہے، دونوں طرف اونچی جگہ ہے، درمیان سے شکل ہے، آج بھی پہاڑی موجود ہے۔ اور ان کا جو حج ہے، مطلب بیت اللہ شریف کا جو حج ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی کیا کرتے تھے، اس میں وہاں اس وقت بھی صحیح ہوا کرتے تھے، لیکن تھا یوں کہ یہ مشرکین کا جب دور آیا، اب وہ بھی صحیح کرتے تھے، اس کے درمیان وہ بھی صحیح کرتے تھے، لیکن انہوں نے صفا پہاڑی پر الگ بت رکھ دیا، مروہ پہاڑی پر الگ بت رکھ دیا، اور اب ان کی تعظیماً درمیان میں مشرکین وہ صحیح کیا کرتے تھے، اور اپنے ذہن میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم ان بتوں کی تعظیم کریں، ایک بت کو جا کے ہاتھ لگایا، اس کی عبادت کی، دوسرے بت کو جا کے ہاتھ لگایا، اس کی عبادت کی۔ ان صفا پہاڑی پر الگ بت رکھا ہوتا، مروہ پہاڑی پر الگ بت رکھا ہوتا۔ اب بعد میں جو احکامات نازل ہوئے، حج کے وغیرہ کے احکامات نازل ہوئے، مکہ کا فتح ہوا، تو یہاں سے بت وغیرہ، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوتے، وہ سارے ختم کر دیے۔ اسلام کی جب تقویت اسلام کو ملی، اللہ نے اسلام کو تقویت دی، تو سارے بت وغیرہ اور سب ختم کر دیے گئے۔ ابھی تک صحابہ کو شبہ تھا ذہن میں کہ شاید یہ شرک میں کہیں نہ ہو، اللہ اس میں ناراض نہ ہو، کیونکہ اس کی تعظیم تو کافر کیا کرتے تھے ان بتوں کی وجہ سے، اور وہ طواف جو کیا کرتے تھے وہاں پہاڑی کی وجہ سے، مروہ پہاڑی کی وجہ سے نہیں، ان بتوں کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ تو اس شبہ کے اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرما دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی جو ہے وہ نشانیوں میں سے ہیں۔ اب اس میں کوئی اگر طواف کرے تو کوئی اس کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کہ صحابہ کے دل میں جو شبہ تھا کہ شاید اس میں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ ہم کافروں کی تعظیم کر رہے ہیں، کافر کے جو بتوں کی تعظیم کر رہے ہیں، کہ وہ کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر، تو وہ نشانی تو اس جگہ موجود ہے، مطلب جگہ تو وہی ہے، پہاڑی تو وہی ہے جس پر بت رکھے ہوئے تھے، تو شاید اس بات پہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس شبہ کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا۔ اور ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ مسلمان ایمان والا وہ ایسی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے جہاں پہ شرک کا شبہ ہو سکتا ہے،
شرک میں مبتلا ہونا اور شرکیہ اعمال افعال کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. جہاں پہ شبہ ہو سکتا ہے اس سے بھی مسلمان اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایمان والا اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایک ہی چیز ہے. اور پھر دوسری طرف یہ جو بیت اللہ شریف کے حج کا تذکرہ یہاں پر آیا، تو یہ پچھلے سبق کے ساتھ ربط ایک اعتبار سے یوں بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کے افضل ہونے کا بیان چل رہا ہے، اور بیت اللہ شریف کے چونکہ قبلہ بنا تو اس کی افضلیت کا بیان چلا تو اس کی اہمیت بیان کی گئی. تو اب اس اعتبار سے فرمایا کہ اب حج اس کا جو اعلیٰ حکم ہے، بڑا حکم ہے، چونکہ نماز تو جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے ہم نے وہیں پہ جا اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن وہاں پر جو ایک بڑا عمل ہے، منفرد جو عمل ہے، وہ حج اور عمرے کا ہے. حج اور عمرے کا ہے. اس کے ضمن میں یہ بات سمجھیں کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے. تو جس آدمی کے پاس اتنی اسی طرح انشاءاللہ تفصیل احکامات کی دوسرے پارے درمیان میں آئیں گے انشاءاللہ تفصیل احکامات، وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے اس کے احکامات بیان کریں گے. مختصر یہ سمجھ لیں کہ جس آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ خانہ کعبہ یعنی حج کر کے آ جا سکے، کوئی بیماری بھی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اور پھر پیچھے جو اس کے بیوی بچے ہیں، جو اہل و عیال اس کے جو جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری میں ہے، اس کی زیر کفالت ہے، ان کا خرچہ بھی پیچھے ہو، آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ موجود ہو. اب اس آدمی پر حج فرض ہے. اس آدمی پر حج فرض ہے. اس لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر حج فرض ہے تو پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے. اللہ کا حکم پورا کرنے ہی کے اندر خیر ہے، ہمارے لیے خیر ہے. اور پھر عمرہ، تو اب یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا جو یہ کہتے ہیں کہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ شادی پہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا. اس موقع پر ان کو یہ بات یاد نہیں آتی ہے کہ شادی پہ جو فضول خرچی ہوتی ہے، اتنا کسی غریب گھر کا چولہا جل جائے گا، لاکھوں روپے شادی پہ لگاتے ہو، 50 لاکھ روپے شادی پہ لگائے، 50 لاکھ میں سے 20 لاکھ روپے اس نے آتش بازی پہ لگائے. تو یہ کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ 20 لاکھ روپے تم کسی غریب کو دے دیتے، وہ اپنا گھر بنا رہے تھے، جس کا گھر نہیں، اچھا خاصا گھر بنا لیتا ہوں. غریب کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن جب عمرے پہ کوئی جاتا ہے کوئی آدمی، وہاں پر ان کو یاد آتی ہے یہ تو عمرے پہ جاتا ہے، کسی غریب کو دے دیتا، نفلی عبادت ہے، کسی غریب کو دے دیتا تو یہ زیادہ فائدہ ہوتا. وہاں پر ان کو یاد آتی ہے عمرہ کرنا چاہیے، اللہ جس کو توفیق دے. ہاں اس کے بعد اس سے یہ بات مراد نہیں ہے کہ غریبوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، غریبوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے، لیکن عمرہ ایک الگ عبادت ہے، اپنی جگہ بھی عبادت ہے، اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. اور جو غریبوں کی مدد ہے، غریبوں کی خدمت ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ایک آدمی کہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، نعوذ باللہ، صرف اتنے نوافل پڑھ لو. یا کوئی آدمی نوافل پڑھ رہا ہو، اس کو بندہ کہے نہیں تو نوافل نہ زیادہ پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر. نہیں، قرآن کی تلاوت کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنی افادیت ہے، یہ ایک الگ عبادت ہے. نوافل ہے وہ الگ عبادت ہے، جس کو اللہ جو توفیق دے وہ کرتا رہے. ہاں اعتدال رکھنا چاہیے آدمی کو. ایک تو یہ بات. پھر عمرے کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ کسی موقع پر وہ بھی عرض کریں گے. حج کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہاں پہ حج اور عمرے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تفصیلی طریقہ جو عام فہم انداز میں بیان کیا جائے. اب یہاں فرمایا، ایک تو یہ آیت نے اس بات کا ادارہ کیا کہ جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان، یہ بات یاد رکھیے گا کہ عمرے کے دوران یہ سعی واجب ہے. یہ سعی واجب ہے، یہ نہیں کوئی نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے نا اس کا عمرہ ہو جائے گا. سعی واجب ہے اور یہ کرنا ضروری ہے. یہ 7 چکر ہوتے ہیں، اور جو خانہ کعبہ کا جو طواف ہے اس کے 7 چکر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہجر اسود سے چکر شروع ہوگا آپ کا پہلا چکر، تو دوسرا چکر آپ کو پھر کے ہجر اسود کے ہی قریب، ہجر اسود کے سامنے پہنچ کے پہلا چکر پورا ہوگا. اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے. لیکن صفا مروہ کے درمیان جو 7 چکر ہے اس طریقے سے پورا کرنا ہے کہ صفا پہ کھڑے ہو کے پھر صفا سے سفر چلنا شروع کیا مروہ تک، یہ 1 چکر ہو گیا. پھر مروہ سے چل کر صفا پہ آئے، پھر یہ 2 چکر ہو گئے. اسی طرح صفا سے مروہ پر 3، اس طرح کر کے 7 چکر. وہ آپ کا 7واں چکر جو ہے وہ جا کر مروہ پر پورا ہوگا. 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا، وہاں پر جا کر 7واں چکر پورا ہوگا. بہرحال اس کا تذکرہ ہے. اب پھر فرمایا کہ فمن تطوع خیرا، کہ جو کوئی ان دونوں میں یعنی خوشی سے کوئی نیکی کرے. کوئی آدمی نیک کام میں خوشی اپنی نوافل ہے، نفلی عمرہ کرتا ہے یا نفلی حج کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں، بلکہ اس کے لیے بہتر ہے. وقال فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جو اس نے نیکی کی ہے اس پر فرض تو نہیں تھی لیکن اس نے کر دیا. اس کی طرف ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جس آدمی پر حج فرض نہیں ہے،
حج فرض نہیں ہے اور کسی طریقے سے اس کو توفیق ملتی ہے حج کرنے کی توفیق ملتی ہے تو اس کو حج کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ علماء سے منع کرتے ہیں کہ ایک آدمی شوق میں آ کر اس پر حج فرض نہیں تھا یا اس کے بعد پیسے نہیں تھے لیکن ویسے شوق چڑھا اور قرض لے کے چلا گیا، اس سے علماء منع فرماتے ہیں، کیونکہ قرض کی جو اجازت ہے، قرض لینے کی اجازت، وہ بامر مجبوری ہے، ورنہ بعض فقہاء تو یہ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے بعد بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویسے ہی قرض لے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی کبھی تھوڑی سی سے لے لی، تھوڑی سی سے لی، ویسے ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہر کسی سے قرض لینا، ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے اس کو موجود کر دینا، تو علماء سے منع فرماتے ہیں، اور بعض تو اس کو حرام تک قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اور شریعت نے ہر ایک ایسے فعل سے، ہر ایک ایسے کام سے منع کیا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، ہر ایک ایسے کام کی جس میں انسان کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نقصان کو کوئی پہلے۔ بہرحال پھر فرمایا آگے یہود کی طرف اشارہ ہے کہ یہود جو ہے وہ ان کے پاس جو تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو بیان کی جاتی تھی، تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی تھی، ان کو چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے صاف احکامات نازل کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی پیشن گئی اور صاف ان کی نشانیاں جو ظاہر کی ہیں اور ہدایت کی باتیں جو ان کو بتلائی ہیں کہ نبی آخر زمان آئیں گے اور ان پر تم نے ایمان لانا ہے، یہ کہا کہ لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہے، لوگوں کو ہم بیان کر چکے ہیں، لوگ اس پر باخبر بھی ہیں، سب لوگ باخبر بھی ہیں، یہود کے جو عام جو لوگ ہیں، وہ عام یہودی جو ہیں، ایک علماء عام یہودی، وہ بھی اس بات سے باخبر ہے کہ نبی آخر زمان کی یہ نشانیاں ہیں، انہوں نے خود ان کو بتلائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ان کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہ لعین آدمی ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ لعنت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی پھٹکار کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی، ان پر اللہ کا عذاب، ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسرا لعنت سے مراد جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی انہیں معلوم میں آتا ہے کہ وہ اس کے یعنی بربادی، بددعا کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لعنت کا لفظ بددعا کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت سارے زمانے میں بات کرتے ہیں، بہت سارے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو بعض اوقات غصے میں آ کر ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جس میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہیں دعا قبول ہو گئی اور اس پر پھر واقعی اللہ کی پھٹکار پڑ گئی اور کوئی نقصان اس کا ہو گیا، پھر ساری عمر ہوتے پھرتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو گیا، حالانکہ بددعا خود کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس قسم کے الفاظ کسی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں جو مرتد ہو جائے یا کافر ہو اس کے لیے بھی بعض شرائط کے ساتھ جائز ہے، وہ بھی شرائط یہ ہے کہ وہ صریح انکار کر رہا ہو، مسلمانوں کی کھلی دشمنی کر رہا ہو اور معاہدے کی جو خلاف ورزی کر رہا ہو، وہ ایک لمبی تفصیلی احکامات ہیں جہاد کے متعلق، انشاءاللہ 5 پارے میں آئیں گے، وہاں پر عرض کریں گے کن صورتوں میں پھر ان کو لعن طعن کی اجازت ہے۔ بہرحال مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت بربادی ہے اس کے لیے جو لعن طعن کرے منہ پر اور پیٹھ پیچھے، اس لیے لعن طعن کی یہ عادت جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، جو لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، تو لعنت کرنے والے جن و انس و ملائکہ اور سب حیوانات، کیونکہ ان کی حق کوشی کے وبال میں جب عالم کے اندر کہا تو وبا کی طرح کی بلائیں پھیلتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو حق چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بارشیں رک جاتی ہیں، تو بارشوں کے رکنے سے نقصان صرف انسانوں کا نہیں ہوتا بلکہ حیوانات نباتات کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی بددعا کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ رکا ہے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، تو یہ اس لعنت سے مراد بددعا بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ لعنت کا ایک معنی بددعا بھی ہے۔ تو یلعنہم اللاعنون سے مراد انسان بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، کہ جب انسان اللہ کا حکم توڑتا ہے، اب ہم بھی سوچیں کہ ہم جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، اللہ کے ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں نہیں اترتی ہیں، اس پر پھر جو تکلیف حیوانات نباتات کو ہوتی ہے تو وہ بددعا کرتے ہیں، تو وہ بددعا پھر ہمارے حق میں بھی ہوتی ہے کیونکہ اس قحط کے جو سبب ہیں وہ ہم بنے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اس لعنت سے بچیں گے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے کاموں کو درست کر دیا۔ کیا مطلب کہ جنہوں نے حق چھپایا تھا اس کو واضح کر دیا، آگے اس کی تفصیل میں بیان ہوگی۔ وَبَيَّنُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، کہ اپنی اصلاح کر لی اور جو حق بات تھی اس کو بیان کر دیا، یعنی ان کی کتاب کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں تھیں وہ ساری واضح بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ صرف توبہ سے کام پورا نہیں ہوتا،
کہ ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو جائے، اس گناہ کا ازالہ بھی کرے گا تب جا کر توبہ پوری ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز رہ گئی، تو اب اس نماز کے رہ جانے پر توبہ تو یہ ہے کہ اے اللہ مجھ سے نماز رہ گئی، یہ نہیں رہنی چاہیے تھی، یہ ہے ندامت، آئندہ میں کبھی بھی نماز نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ نماز قضا پڑھ نہیں لے گا اس وقت تک اس کی توبہ پوری نہیں ہوگی، کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ یہی کہا کہ الا الذین تابوا، توبہ کر دی، واصلحوا، اور اپنے کام درست کر دی، جو حق چھپایا تھا، وبینوا، اس حق کو واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وانا التواب الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میں بڑا معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، بس جو حج بیت اللہ کا حج کرے، ابھی اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ قدردان سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے صاف احکامات میں سے اتارا، والہدی، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم کھول کے بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ ان پر لعنت، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد، الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے کام درست کر لیے، وبینوا، اور بیان کر دیا حق بات کو، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ ان کو معاف فرماتے ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ وانا التواب الرحیم، اور میں، اللہ فرماتے ہیں میں بڑا معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی الملائکۃ المقربین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد۔